اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ دور آخر ہے اور اس میں عالم سو کے روپ میں شیطان کا آنا جانا اب زیادہ ہو گیا ہے۔ اب شیطان ایک نیا روپ مولوی غلام مجتبیٰ کے روپ میں دھار کر آیا ہے۔ مولوی غلام مجتبیٰ کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک نشئی ہیروئنچی ٹائپ کا بے حال اور پریشان چہرے والا جانور لگتا ہے۔ واضح محسوس ہوتا ہے کہ یہ نشے میں صحیح اور غلط بھونکے جا رہا ہے۔ اس مولوی کی نشے میں لڑکھڑاتی تقریر میں ایک لفظ گوبر بہت سننے میں آیا ہے۔ تقریباً ہر جملے میں یہ اپنے منہ سے گوبر نکال رہا ہے۔ سرکار گوھر شاہی کا اسم مبارک گوھر شاہی ہے، یعنی بادشاہ کا قیمتی موتی، یعنی اللہ پاک کا خاص بندہ۔ لیکن 15ویں صدی کے اس مولوی کے منہ سے قیمتی موتی یعنی گوہر کے بجائے گائے کا فضلہ یعنی گوبر نکل رہا ہے۔ لگتا ہے اس کی پیدائش پر اسے گوبر کی گھٹی پلائی گئی تھی، جو اب اس کے منہ سے گوبر نکل رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اس نشئی مولوی نے جو باتیں یونس ملعون کے خلاف کہی ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یونس کافر ہے اور اسے کافر ہی کہا جائے گا۔ سرکار گوھر شاہی کا فرمان پاک ہے کہ ہمارا ایمان سورہ اخلاص پر ہے، یعنی خالص توحید۔ سبحان اللہ۔ اس نشئی مولوی نے سرکار گوھر شاہی پاک کے خلاف یہ بکواس کی کہ سرکار گوھر شاہی نے دین اسلام کے احکامات میں دروغ گوئی سے کام لیا، مندروں میں گردواروں میں بیان کیے، وہ سب کو ٹھیک سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بس دل ٹھیک ہونا چاہیے، چاہے بندہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، لگتا ہے کہ یہ نشئی مولوی ابو جہل کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تبھی اس نے پاکیزہ دل کی مخالفت کر کے قرآن اور حدیث کو جھٹلایا اور یوں بغض گوھر شاہی میں کفر عظیم کر گیا، یعنی سرکار گوھر شاہی سے پنگا لے کر خود ہی کافر ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو میرے ولی سے جنگ کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی جنگ ایمان کاٹ دینا ہے، جو اس مولوی کا کٹ گیا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تبلیغ دین کے لیے کافروں، یہودیوں، ستارہ پرستوں سب سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ سرکار گوھر شاہی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلتے ہوئے کافروں کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور کلمے کی تبلیغ فرمائی، اور پھر جب اللہ پاک کے ذکر اور کلمے کے نور سے ان کا قلب پاک ہوا تو وہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ بھی پڑھنے پر دل سے مجبور ہو گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں ہے کہ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ جو سچے دل سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ سورہ مائدہ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی، ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ سبحان اللہ۔ سردار الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، کیونکہ ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب کسی پر نوری نگاہ اور توجہ کرتے ہیں تو اس کے قلب کو زندگی عطا کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ شخص کہ جس کی طرف نگاہ پڑی ہے یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی شان اللہ کے کامل ولی سرکار گوھر شاہی پاک کی ہے کہ وہ مندروں گردواروں میں جا کر کلمہ حق کی تبلیغ اور نوری نگاہ سے ان کی قلوب پاک فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نشئی فسادی مولوی کو امت کو کافر کہنا آتا ہے۔ اگر مولوی غلام مجتبیٰ حلالی خون سے ہے تو ان قرآنی آیات کا انکار کر کے دکھائے کہ جو یہودیوں، نصرانیوں، ستارہ پرستوں کے دل سے ایمان لانے کے بارے میں ہیں۔ حضور غوث پاک کے یہودی، نصرانی، مجوسی کے قلبی ایمان والے فرمان کو کفر کہہ کر دکھائے، لیکن یہ نہیں دکھا سکتا۔ ناظرین کرام، سرکار گوھر شاہی نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف دل ٹھیک ہونا چاہیے، چاہے بندہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے۔
بلکہ سرکار گور شاہی تو اسی کلمہ مبارک سے ہی کافروں کے قلوب کو پاک فرما رہے ہیں۔ نشئی مولوی غلام مجتبیٰ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں دل ہی تو ہے جو عبادات کا اصل مغز ہے۔ جب تک دل سے کلمہ نہ پڑھا جائے تب تک ایمان بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں ہے کہ اعراب نے کہا ہم ایمان لائے اور مومن ہو گئے۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی مومن تب کہلاؤ گے جب ایمان دلوں میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نشئی ملاؤں کو دھمکی دے کر فرمایا ہے کہ اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے، تم لوگ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ اور نہ ان کو آڑ دلاؤ اور نہ ان کے عیوب کے پیچھے پڑو۔ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ ان کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس شخص کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے اسے رسوا کر ڈالے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، نشئی مولوی غلام مجتبیٰ کا دل کیسے درست ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے سوائے گوبر کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ پاک اور ناپاک چیز ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ مشکات شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی تو اپنی آنکھیں بند کر اور اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سن۔ سلطان باہو نے بھی فرمایا تھا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ ناظرین اکرام، نشئی ملا غلام مجتبیٰ اور تمام علماء سو امام مہدی کے معاملے میں پریشان ہیں۔ ان کی جناب میں عرض ہے کہ جو امام مہدی من جانب اللہ ہوگا وہ خود کبھی اپنی امامت کا اعلان نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ پاک اس کی نشانیاں زمین اور آسمان میں ظاہر فرمائے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر ظاہر ہوگا۔ جو لوگ سرکار گور شاہی کو امام مہدی کہتے ہیں، مولویوں کا فرض ہے کہ ان سے مل کر تحقیق کریں کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں اور ایسا کیوں سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک بھی تحقیق کا حکم دیتا ہے۔ بلا تحقیق جھوٹ اور تہمت لگا کر قرآنی حکم کے خلاف جانے سے بچو تو بہتر ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف چل کر سوائے نقصان کے کچھ نہیں مل سکتا۔ ناظرین کرام، غلام مجتبیٰ نشئی اور اس جیسے علماء سو سے ہوشیار رہیے اور دور رہیے۔ وہ جو بات کہیں ان کی بات نہ مانیے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تمام شیطان علماء سو تو ہیں ہی دل کے خلاف۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے خوف ہے تم پر اس منافق عالم سے جو زبان کا تو عالم ہو مگر قلب کا جاہل ہو۔ بخاری و مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے علماء سو سے خوف ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے آئمہ یعنی علماء سو سے ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ معلوم ہوا کہ قلب سیاہ کا حامل، شر اور فساد کا مجسمہ، کذاب لعین مولوی غلام مجتبیٰ نشئی نے جھوٹ بول کر رب کی لعنت کمائی اور دل کی آڑ لے کر قرآن اور حدیث کا انکار کیا، یعنی کفر عظیم کیا۔ یہ تھا نتیجہ اللہ سے جنگ کرنے کا جو اس مولوی کو حاصل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔